اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، کیا زندگی میں کبھی کوئی احساس ہوا عمل سے کہ اللہ رب ہے؟ کبھی عمل سے گواہی دی ہے کہ میرا کوئی خالق ہے؟ اگر نہیں دے پائے تو پھر سوچنا تو پڑے. اسلام تو ہمارے دروازوں پہ آ کے دستک دیتا رہا، اندر آ جاؤں. کون ہے اسلام ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہاں بیٹے کی شادی ہے، 10 دن ڈھولکی بجے گی، رقص ہوگا، ناچ گانا ہوگا، منڈے کڑیاں نہیں مان دے، شراب بھی چلے گی ہلکا پھلکا، یہاں پیسے بھی لوٹیں گے، یا فوش لباس بھی چلے گا، تو اندر آئے گا تو میری زندگی کا ماحول سارا خراب ہو جائے گا. اس نے کہا یار میلاد کے موسم میں جھنڈا تمہارے گھر پہ لگا ہوتا ہے اور مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا جو مرضی کیا لے، لیکن گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. اسلام دوسرے دروازے پہ جا کے دستک دیتا، اندر آ جاؤں. کہا کون ہو؟ کہا اسلام. کہا یہاں جگہ نہیں ہے، تجھے اندر داخل کروں گا. یہاں تو صبح 10 بجے تک سارے مردوں کی طرح سوئے ہوتے ہیں، تو اندر آئے گا تو سحری کے وقت اٹھنا بھی پڑے گا، فجر کی اذان کے ٹائم سب کو اٹھانا پڑے گا، سجدے مصلے بچھانا پڑیں گے. جو قرآن غلاف میں لپیٹ کے طاق میں رکھا ہوا ہے، اگر تو اندر آ گیا تو پھر تو اس کو بھی صبح کھولنا پڑے گا، اسے پڑھنا بھی پڑے گا، حلال حرام کا حساب بھی ہوگا، جائز و ناجائز کا بھی حساب ہوگا. تو میری ساری زندگی کی ترتیب خراب ہو جائے گی، تو اندر نہ. اس نے کہا عجیب لوگوں، محرم میں دیگیں تم بناتے ہو، نیازیں تم لگاتے ہو، نعرے تم لگاتے ہو، جانتے نہیں ہو کہ حضور نے طائف میں پتھر کھا کے مجھے ہی تو پروان چڑھایا تھا. کربلا کی وادی میں حسین نے جس کے لیے سارا گھر قربان کیا تھا، میں ہی اسلام ہی تو تھا. کربلا سے صرف میں بچ کے آیا تھا. نعرے لگا لیتے ہو میرے لیے تمہارے گھروں میں جگہ نہیں ہے، تو بتائیے قبر میں جا کے کیسے جواب دیں گے کہ میرا دین اسلام تھا؟ سر سے پاؤں تک دیکھیں اسلام کی کون کون سی چیز موجود ہے. صبح سے لے کر شام، تجارت سے لے کر شادی سے لے کر فوتگی تک، ساری رسومات کو دیکھیں اسلام کتنا ہوتا ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو فکر کر لیں، آج وقت ہے. بچوں میں کہاں تک اسلام پہنچا، بیٹیوں میں کہاں تک دین پہنچا. اگر نہیں سیکھ پائے، یا ظلم نہیں ہوتا کہ 4 بچوں کا باپ ہے اور اس کو غسل کا شرعی طریقہ ابھی تک نہیں آتا، کیا ہوگا؟ دین کھیل کا نام نہیں ہے کہ آپ بس آ گئے، بیٹھ کے تھوڑی دیر شغل میرا لگ گیا اور آپ سمجھے کہ سب کچھ ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. اسلام عمل مانگتا ہے. وہ کہتا ہے جو میرا ہو وہ سر سے پاؤں تک میرا ہی ہو. آدھا تیتر آدھا بٹیر اسلام کے دامن میں نہیں ہے. ایک ہی آواز آتی ہے کہ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ہم نے آدھا کہیں سے انداز زندگی سیکھا، آدھا کہیں سے لیا، آدھا کہیں سے لیا، اور ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں. صاحب آج وقت ہے، آج بدلنا چاہیں تو ہم بدل سکتے ہیں. ابھی کھلے ہیں دروازے، آواز دے سکتے ہیں، اس سے تعلق جوڑ سکتے ہیں، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. اور اگر ہم نہیں جوڑ پائے تو پھر ہمیں ضرور سوچنا ہے. تو ہم کمزور لوگ ہیں. سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آ گئی، ماں کا دن ہے، باپ کا دن ہے. اور بھائی ہم مغرب سے پوچھیں گے ماں کے دن کتنے، باپ کے دن کتنے؟ ہم پوچھیں گے تو گنبد خضرا کے مکین سے پوچھیں گے، سرور کائنات سے پوچھیں گے حضور ماں کا دن کب ہے، باپ کا دن کب ہے. میرے حضور فرماتے ہیں صبح اٹھو، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو، اللہ قبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. میرا دین کہتا ہے ہر صبح کا آغاز ماں باپ کے دیدار سے کرو. سال میں ایک دن ماں کا ان کا ہمارا نہیں ہے، ایک دن باپ کے لیے سالانہ ہمارا نہیں ہے، مغرب کا ہے. ہمارے حضور کہتے ہیں صبح اٹھو تو ماں باپ کی زیارت کرو. جو جوان کہتے ہیں کاروبار نہیں، بچتا کچھ نہیں، برکت نہیں آتی، میں کہتا ہوں صبح کام پہ جانے لگو تو ماں کو مل کے جاؤ، باپ کو مل کے جاؤ. دیکھو اللہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہے. عربوں میں رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. میرے اور آپ کے آقا مولا تشریف لائے، حضور نے بیٹیوں کو عزت بخشی. بہنوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا. باپ دفن کرنے چلتا تو 7 بھائی بھی شامل ہوتا اور مٹی انڈیلتا. میرے نبی نے آ کے عورت کو عزت بخشی، بہن کے روپ میں بھی اور بیٹی کے روپ میں بھی. علماء تشریف فرمائے حضور کی کوئی بہن اور بھائی ساتھ نہیں تھے، الگ تھے. لیکن جب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے تو ان کی بیٹی تھی جو حضور کی خدمت کرتی، غسل دیتی، کپڑے بدلتی، صاف کرتی، کنگا، تیل، سرما.
اور لاڈ پیار کرتی تھی. جب غزوہ حنین واقع ہوا تو کچھ خواتین قیدی بن کے آئیں. سیرت نگار کہتے ہیں ان خواتین میں حلیمہ کی بیٹی وہ شیمہ یا شیمہ بھی تھی. تو اس کی رسیاں کس کے باندھی ہوئی تھیں. تو صحابہ نے دیکھا تو اس نے کہا میری رسیاں ڈھیلی کر دو. تم نہیں جانتے میں کون ہوں. کہا کون ہوں. کہا میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے. سامنے حضور تشریف فرما ہے, چلی جاؤ بات کر لو. حضور کے سامنے گئی, بیٹھی, کہنے لگی پہچانا. حضور فرمایا نہیں. پہچان کرواؤ. کہا جب قبیلہ بنو سعد میں تھے تو اس وقت میں ہی خدمت کرتی تھی سارا کچھ. ابن حشام نے لکھا ہے کہ اتنی محبت تھی حضور کے ساتھ کہ ایک دن ماں سے کہنے لگی اماں دل نہیں کرتا کہ الگ سے جا کے بکریاں چراؤں, میرے ساتھ کسی کو بھیجا کرو. کہا کس کو بھیجوں, میں گھر کے کام کرتی ہوں, باپ بیمار ہے, بھائی چھوٹا ہے. تو آنکھ سے حضور کی طرف اشارہ کر کے پنگوڑے کی طرف کہا اس ویر محمد کو بھیج دیا کرو. کہ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ حضور گھر میں ہو اور میں باہر جاؤں, جہاں بھی جاؤں میرے ساتھ ساتھ ہوں. انہوں نے کہا لے جاؤ. صبح بکریاں نکالی تو حضور کو گود میں اٹھا لیا. کہا جب وہاں لے کے گئی تو قریب سے ایک عیسائی مبلغ گزر رہا تھا. دیکھا تو کھڑا ہو کے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہا. پھر میرے قریب آ کے کہنے لگا بیٹا اگر ایک دو لمحوں کے لیے اپنا ویر مجھے دے دو. کہا میں ڈر گئی کہ اللہ خیر کرے, لیکن دے دیا. اس نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور دیر تک حضور کے چہرے کو دیکھتا رہا. اور پھر مجھے واپس کر کے کہنے لگا اس کا خیال رکھنا, اللہ اس کو بڑی عظمتیں عطا کرے گا. واپس پلٹ کے آئی تو ماں نے کہا پتر دن کیسا گزرا. کہا بہت اچھا گزرا. پہلے لے کے جاتی تو ایک بکری ادھر دوڑتی, لے کے آتی دوسری ادھر دوڑتی, اس کو لے کے آتی تیسری ادھر دوڑ جاتی. کہا صبح سے گئی ہوں ساری بکریاں سامنے بیٹھ کے میرے ویر محمد کو دیکھتی رہی, نہ کوئی دائیں بھاگی نہ کوئی بائیں بھاگی. دن آسانی سے گزرا اور واپس آ کے دیکھا تو بکریوں میں دودھ پہلے سے زیادہ تھا. محبت کا ایک رشتہ تھا. جب یاد کروایا تو حضور فرمایا کوئی نشانی ہے. کہنے لگی جب آپ بچپن میں میرے کمر پہ سوار ہوتے تھے تو ایک دن کھیلتے کھیلتے آپ نے اپنا دانت یہاں میری پشت پہ رکھا تھا اور مجھے زخم آیا تھا, اور آج بھی اس زخم کا نشان موجود ہے. بات کرنے کی دیر تھی. حضور اٹھے اور کندھوں سے چادر اتار کے زمین پہ بچھا کے کہا بہن نیچے نہ بیٹھ, میری چادر پہ بیٹھ جا. زمانے کو تعلیم دی گئی کہ بیٹی اور بہن کے ساتھ رشتہ کیسا ہو. لیکن جس دور میں میں اور آپ گزر رہے ہیں آج پھر بیٹی کا وجود بوجھ ہے معاشرے پہ. جوان کہتا مجھے بیٹا چاہیے لیکن بیٹی نہیں چاہیے. بیٹا آ جائے تو فیس بک پہ تصویریں ڈالے گا, دعوتیں دے گا, کھانے کھلائے گا دوستوں کو, اور بیٹی آ جائے تو جیسے سانپ سونگ جاتا ہے. دوسری بیٹی آئی, تیسری آئی, ساس کا رویہ بہو سے بدل جاتا ہے, شوہر کا رویہ بدل گیا, نندوں کا رویہ بدل گیا. کہتی منحوس ہے جب سے آئیے بیٹیاں پیدا کرتی ہے بیٹا نہیں کرتی. مجھے بتاؤ بیٹی یا بیٹا کون دیتا ہے؟ آپ تھوڑے سست ہو گئے. کون دیتا ہے؟ اللہ. جب اللہ دیتا ہے اس کا اختیار نہیں ہے تو بتاؤ پھر معاشرہ اس پہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے کہ تین تین بیٹیاں دے کے بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ یہ منحوس سے بیٹی پیدا کرتی ہے, لے جائیں ان کو. جب اس کا اختیار نہیں تو اس پہ ظلم کیوں؟ اچھا بعض جوانوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں میں شادی کر رہا ہوں دوسری. بھائی کیا ماجرا ہے جی؟ وہ بیٹیاں ہیں ساری, اللہ سے لکھوا کے لائے ہو کہ دوسری کرو گے تو بیٹے ہوں گے. شادی دوسری کا مسئلہ نہیں ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دو کریں, تین کریں, چار کریں, اگر عدل کر سکتے ہو, ضابطے شریعت کے پورے کر سکتے ہو تو کرو, منع نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے کرنا کہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے, دوسری کروں گا تو بیٹا ہوگا, اور اگر چار کرو چاروں سے اللہ بیٹیاں دے دے پھر کیا کرے گا؟ اولاد تو وہ دیتا ہے. ویسے کریں ممانعت نہیں ہے شریعت, آپ کے پاس ہیں سارے حقوق دے سکتے ہو, ضابطے شریعت کے پورے ہیں تو کر لو. میں آپ کو صرف یہاں روک کے ایک بات کہوں گا کہ بیٹی کا وجود پھر بوجھل کیوں ہو گیا معاشرے میں. جوان کہتا بیٹا دے دے بیٹی نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ ہمارے یہاں پنجاب میں جو رسم چل رہی ہے وہ جہیز کی ہے, شاید آپ کے یہاں بھی ہو. جوان شادی سے قبل سسرال کو چٹ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ مجھے یہ سامان چاہیے.
بعض نادان تو کہتے ہیں موٹر سائیکل بھی چاہیے، سامان بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے. اور اگر وہ غریب شخص ہے، کچھ نہیں دیا، تو پھر ساس بہو کو تانا دے کے کہتی ہے تیری ماں نے تجھے کیا دیا. شرم نہیں آتی؟ اس ماں نے جگر کا ٹکڑا تمہاری جھولی میں ڈال دیا. یار کس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ سامان کی قدر ہے، انسان کی قدر ہی کوئی نہیں. صوفے مل جائیں، پیٹیاں مل جائیں، سامان گھر کا مل گیا تو بڑے خوش ہیں. سامان کی قدر نہ کرو، انسان کی قدر کرو. ایک رسم ہمارے ہاں چلتی ہے رشتہ دیکھنے والی، آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ جب کوئی رشتہ ڈھونڈتے ہیں اور کوئی بتا دے تو کہتے ہیں جی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں. اور اس میں کچھ نوجوان بھی ساتھ چلتے ہیں، بہنیں بھی ساتھ چلتی ہیں، اور رشتہ دار بھی بلا لیتے ہیں. ہو سکتا آپ کے یہاں بھی ہو، ہمارے یہاں تو بہت زیادہ ہے. اور پوری گاڑی بھر کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں. بیٹی والوں کے گھر، کھانا پینا اچھا، اور پھر کہتے ہیں جی اب بچی کو بلاؤ ذرا. ہوتا ہے نا، جہاں اجنبی جگہ رشتہ کرنا ہو تو وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر بیٹی پانی لے کے آتی ہے، چائے لے کے آتی ہے، اور جتنے گئے ہوتے ہیں اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں. یار شرم نہیں آتی؟ ایسے سودے منڈیوں میں جانوروں کے ہوتے ہیں، انسانوں کے رشتے ایسے نہیں ہوتے. اقبال نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللہ کسی کے اوپر سخت دن یوں ہی نہیں لاتا. حدیث قدسی ہے، میرے حضور فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں. فرمایا جب لوگ میرے فرما بردار ہوتے، میرے دین کو مانتے، تو میں بادشاہوں کے دل نرم کر دیتا ہوں. اور جب لوگ مجھ سے باغی ہو جاتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دل سخت کر دیتا ہوں. اور ظلم کر کے بھی، سب کچھ بڑھا کے بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، تسلی دیتے ہیں، باقی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، جینا محال ہو جاتا ہے، گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا بادشاہ اس قوم پہ مسلط ہوتے ہیں اس طرح کے جس قوم کا کردار گھنونا ہو جائے، وہ دین کو چھوڑ دے. حضرت سری سکتی کے بارے میں غالباً آتا ہے، یا جنید بغدادی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا گھوڑا بھی بدکنے لگے نا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے. فرمایا جب تک میں فرما بردار رہتا ہوں، میرے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں سارے میرے فرما بردار ہوتے ہیں. ہم اللہ سے دور چلے گئے، دین سے دور چلے گئے. کیا انسانوں کے رشتے ایسے ہوتے ہیں؟ سکے بھائی کی بیٹی ہے، ہاتھوں میں پلی بڑی ہے، سب کچھ پتا ہے، اس کے باوجود اس کا رشتہ نہیں لیں گے. پتا ہوتا ہے کہ اس کا باپ غریب ہے، اس کو جہیز میں کیا دے گا، اور دور سے جا کے لے لیتے ہیں. بہنوں کے بیٹیوں کو چھوڑ دیتے. پڑوسیوں میں بچیاں سمجھدار، جانتے بوجھتے کہ کبھی دروازے سے باہر قدم نہیں رکھا، نہیں دیتے. دور سے جا کے لیں گے رشتہ، کے جہاں نیا تعلق جڑے گا تو بہت کچھ آئے گا. جب تک ہم ان ضابطوں سے پیچھے ہٹ کے اسلام کی طرف نہیں جائیں گے. دین کیا کہتا ہے؟ فرمایا 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح ہوتا ہے. حضور فرمایا کچھ حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ دولت کی وجہ سے. اور میرے حضور فرمایا میری امت جب تم کسی سے نکاح کرو تو عورت کا دین دیکھو. آپ کیا بستی سے ایک بندہ دکھاؤ گے جس نے رشتہ ڈھونڈتے وقت بچی کے گھر جا کے پوچھا ہو کہ آپ کی بیٹی نماز پڑھتی ہے؟ آپ کو ایک رشتہ نہیں ملے گا، ایک شخص نہیں ملے گا. کاروبار کیا ہے، باپ کیا کرتا ہے، بھائی کیا کرتے ہیں، جائیدادیں کتنی ہیں، یہ سب ساری ہسٹریاں جمع کریں گے جو نیب والے کرتے ہیں. اور یہ نہیں پوچھیں گے کہ بیٹی سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے. تو بھائی جب آگے نسل چلتی ہے تو ظاہر ہے جیسا بیج بوئیں گے کاٹنا بھی ویسا پڑے گا. جب ہم خود نہیں بدلیں گے تب تک حالات نہیں بدلیں گے. میرے نبی نے بیٹیوں کو عزت دی، بہنوں کو عزت دی. اچھا دوسرا یہ کہ شادیوں میں جہیز دیتے ہیں جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن دیتے ہیں. خوش ہو کے بھی بھائی دیتے ہیں کہ یار چلو معاشرے کو، برادری کو پتا چلے کہ فلاں نے اخیر کر دی. لیکن جب جائیداد بانٹنے کا وقت آتا ہے تو بیٹی کو، بہن کو حصہ نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں، جنہوں نے اپنی زندگی میں بچوں کو حصہ دیا اور بیٹیوں کو حق دیا ہو؟ آپ ہر 6 مہینے کے بعد عمرہ کرنے جائیں، آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، آپ عمرہ کریں، 1000 دانے کی تسبیح ہے، اور مرنے کے قریب پہنچ گیا اور بیٹیوں کو ابھی تک، بہنوں کو حصہ نہیں دیا اپنی جائیداد سے.
کیا اسلام نے ان کا حق نہیں رکھا؟ ہم کیوں نہیں دیتے؟ بہن کبھی مانگ بھی لے تو بھائی کہتا لے لے، لیکن آج سے مرنا جینا ختم ہے۔ بھائی کیا جرم کیا اس نے؟ حق ہی مانگا جو اللہ نے رکھا ہے۔ جو نہیں بن رہا تھا وہ آپ نے دے دیا شادی پہ، کہ برادری کو پتا چلے کہ فلاں نے بیٹی کی بہن کی شادی کی ہے، اور اتنا سامان دیا جس کو اسلام لازم نہیں کرتا، اور جس کو اسلام نے لازم کیا ہے وہ دے نہیں رہا، مانگ رہی ہے پھر بھی نہیں دے رہا۔ تم کہاں کھڑے؟ میلاد والے رسول نے آ کے انسانیت کو ذلتوں سے اٹھا کے عزتوں پہ فائز کیا تھا، پچھے ہوئے طبقے کو حضور نے عزتیں دی تھی، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھولیں گے اس پاگل عورت کو جس نے دروازے پہ آ کے کہا محمد بات سنو؟ حضور اٹھ کے چل دیے۔ جب واپس پلٹ کے آئے تو عرض کی گئی حضور سارا علاقہ جانتا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لوگ آئیں تو راستہ بدل لیتے آگے سے، آپ اس کی باتیں سننے گھنٹوں کھڑے رہے۔ تو میرے حضور فرمایا اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، اور بلا کے کہا جب تیرے دل کے دکڑے بڑھ جائیں جس گلی پہ چاہے محمد کو کھڑا کر کے سنا دیا۔ بیویوں کے بارے میں حضور نے احکام دیے نا، ازواج مطہرات سے رشتہ نبھا کے دکھایا زمانے کو، اور یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے۔ فرمایا سنو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم میں سب سے بہتر میں محمد ہوں۔ یہ زندگی تھی۔ ہمارا رویہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ ابھی تک لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے، اس کو حیثیت نہیں دیتے، اس کو مشورہ بولنے کا حق نہیں دیتے۔ کیوں بھائی؟ ایک شخص تھا دوستوں میں بیٹھا، کہنے لگا میرا بڑا روب ہے گھر پہ، میں جاؤں تو پورے گھر میں سناٹا ہوتا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوتی بولنے کی۔ تو اس کا سنجیدہ کو دوست بیٹھا تھا تو پوچھ کے کہنے لگا جانور ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا انسان۔ کہا ڈر تو جانوروں سے لگتا ہے، انسانوں سے تو ڈر نہیں لگتا۔ یار وہ باپ ہے جس کے بچے بھی اس سے ڈر جاتے، وہ شوہر ہے جس کی بیوی اس سے سہم جاتی ہے۔ اور بھائی زندگی کا مزہ یہ ہے کہ تمہاری اولاد تمہارا انتظار کرے، زندگی کا حسن یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری راہیں دیکھے، آپ جائیں تو وہ خندہ پیشانی سے استقبال کرے۔ اگر چاہتے ہیں کہ گھروں میں آسودگی آئے، لڑائیاں جھگڑے فسادات ختم ہو، میں نے کتب سیرت میں ایک سطر پڑھی ہے اور یقین کریں کہ لطف آیا۔ آپ عمل کریں گے تو آپ اس کی بہار اپنے گھر میں دیکھیں گے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے میرے حضور کی عادت تھی جب بھی گھر آتے تھے مسکرا کے داخل ہوتے تھے۔ اس کو اپنا لے بس، جب بھی گھر میں داخل ہوں مسکراتے جائیں اپنے گھر میں، آپ کے گھر کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی اس سنت کی برکت سے۔ ایک کاروبار اور گھر کو الگ الگ رکھیں، دکان پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، معاملات میں الجھے ہوئے، جب چھٹی کر کے شام کو گھر جائیں تو دکان کے معاملات کو دکان میں ہی بند کر کے جائیں، ان کو ساتھ گھر لے کے نہ جائیں۔ گھر بیوی بچوں کا اپنا وقت ہے، کاروباری الجھنیں وہاں لے کے نہ جائیں، اور گھر کی الجھنیں کاروبار میں لے کے نہ جائیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ جب آپ باہر کی پریشانیاں گھر لے کے جاتے ہیں اور بیوی سیدھی بات بھی کرے تو آپ الٹے ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچاری سوچتی ہے میں نے تو بات نہیں کی، بعد میں شوہر کہتا نہیں نہیں اصل وہ کاروباری پریشانی تھی تو بس غصہ تھا، تو بھائی آپ اس کو ساتھ لے کے کیوں آیا؟ وہاں کی پریشانیاں وہاں رکھ دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے حضور کا پیار دیکھیے، آخری بات ہے، وقت کافی ہو گیا۔ حضور علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی، تو حضور نے داخل ہوتے آواز دے کے کہا عائشہ میرے لیے بھی چھوڑنا۔ علماء تشریف فرما ہیں، آپ سنجیدہ لوگ بیٹھے، پانی کتنا نایاب تھا جو حضور کے گھر میں اور نہیں تھا، وہ پی لیتی، بیٹھتے اور مانگ لیتے۔ یہ کہنا کہ عائشہ جو پی رہی ہو اس میں سے چھوڑنا، اور جب حضور بیٹھے پیالہ پیش کیا تو حضور نے اٹھا کے لبوں تک لے کے گئے، اور پھر نیچے کر کے عائشہ کی طرف دیکھ کے کہا عائشہ بتاؤ گی تو نے اپنے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ جہاں عائشہ صدیقہ نے بتایا حضور نے اپنے ہونٹ اسی جگہ رکھے، اور پانی کو نوشے جان کیا۔ بتاؤ بیوی پیار نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ بھائی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، عورت توجہ چاہتی ہے۔ یار وہ ماں باپ کو چھوڑ کے آئی، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی، سجا ہوا گھر چھوڑ کے آئی، رشتے ناتے چھوڑ کے آئی، تمہاری خاطر آئی، تم اس کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہو، تم اسے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے ہو کہ میں اگر ہنسوں گا تو میرا روب ختم ہو جائے گا۔ ساری زندگی روب جمانے میں گزر گئی۔
انسانیت کے ضابطے ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے, کسی کے یہاں مہمان گئے تو شاگرد تھے ان کے, کھانا کھایا تو بڑا اچھا تھا. تو انہوں نے شاگرد سے کہا کس نے بنایا؟ کہا میری بیوی نے. کہا ذرا اس کو بلائیں پس پردہ. قریب آ کے بیٹھی تو حضرت نے کہا بیٹا بہت اچھا کھانا بنا تھا. تو وہ رو پڑی. تو ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ کی تعریف کی ہے, کوئی ایسا جملہ تو کہا نہیں کہ آپ کو ٹھیس پہنچی, اگر کوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اس نے کہا حضرت ایسی کوئی بات نہیں, مجھے یہاں 10 12 15 سال ہو گئے آئے, لیکن کسی نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. عورت محبت چاہتی ہے, آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ آپ کے اوپر جان بھی نچھاور کرے گی. لیکن جب ہم حد بندیاں قائم کر لیتے ہیں کہ میں مرد ہوں وہ عورت ہے, میرا یہ سٹیٹس بنتا ہے, میرا روب ہونا چاہیے, پھر روب سے زندگی نہیں گزرتی, سکون نہیں ہوتا. میرے حضور نے آ کے زمانے میں امن کی خیرات بانٹی تھی, پچھے ہوئے طبقے کو اٹھا کے عزت دی تھی. جن غلاموں کو جوتے کو ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں تھی آقا کے, میرے نبی نے اس کو بھی فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. جسے کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا, اس بلال کو بلا کے کہا بلال کون سا عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. تو عزت دینی پڑتی. حضرت انس کہتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا, اور 10 سال میں حضور نے مجھے ایک بار بھی نہیں جھڑکا. ہمارے ماتحت جو کام کرتے ہیں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ دکانوں پہ چلے جائیں, فیکٹری میں چلے جائیں, مارکیٹوں میں چلے جائیں, اڈوں پہ چلے جائیں, جو ماتحت لوگ ہیں کیسے بولتے ہیں ان کے ساتھ؟ بغیر گالی کے بات نہیں کرتے, بغیر ہاتھ اٹھائے بات نہیں کرتے. کہتے ہیں شاگرد ہے, بھائی شاگرد انسان تو ہے نا. اللہ کے بندے یہ سوچ کہ کل تیرے جانے کے بعد تیرے بچوں کو کہیں ملازمت کرنی پڑے اور لوگ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں تو کیا گزرے گی. کمزوروں کے ساتھ, ماتحتوں کے ساتھ محبت کریں. یہی پیغام میرے حضور دنیا میں لے کے آئے تھے اور کائنات کو حضور نے بدلا تھا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اثر بنا کے دلوں میں اتارے. جن احباب نے آج کے اس اجتماع میں دامے دل میں سخن قدم حصہ لیا, اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور جو ذی قدر علماء کرام تشریف لائے اسٹیج کی زینت بنے, اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے, برکتیں رحمتیں اللہ سب کو نصیب فرمائے, اور دین دنیا کی بلائیاں اللہ سب کا مقدر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. دعا فرمائیں گے اور دعا